السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جرنی ٹو جنہ RJR چینل۔ الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا۔ اس سلسلے میں مزید یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ مالک نصاب ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہیں ان سبھی پر قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے طور پر شرعی مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا قربانی کے وقت یعنی ذبح کرنے کے وقت جب معلوم کیا جاتا ہے کہ قربانی کس کی طرف سے ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے تھی، اس سال جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے، یا پھر یہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہے شوہر کی طرف سے تھی، اس سال بیوی کی طرف سے ہے، اس کے اگلے سال بڑے صاحبزادے کی طرف سے ہوگی، اس کے اگلے سال بہو کی طرف سے ہوگی۔ یہ جو طریقہ کار لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اگر اس کے پاس ہر سال مال اتنا ہے جتنا ہم نے گزشتہ درس میں بتایا ہے، یعنی 45,000 یا اس سے اوپر کی رقم اس کے پاس محفوظ ہے، یا اتنی پراپرٹی کا وہ جائیداد کا مالک ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اتنا اس کے پاس بچتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے، اور ہر سال اگر اتنا اس کے پاس ہے تو ہر سال واجب ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری پہلی قربانی ہے تو پہلی قربانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگی اور آئندہ سال سے ہم اپنے نام سے شروع کریں گے۔ یہ بھی لا علمی کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا اور کروانا نہایت ہی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی جب ہمارے اوپر واجب ہے، شریعت کی طرف سے ضروری قرار دے دی گئی ہے اور ہم مالک نصاب ہیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے ایک الگ جانور کا یا الگ حصے کا انتظام کرنا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر کا ذمہ، اپنے اوپر کا واجب اتارنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر ہماری حیثیت ہے، ہماری منشا ہے اور ہم انتظام کر سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اور بزرگوں کے نام سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، مرحوم والدین کی طرف سے یا گھر کے اور بھی جن کا انتقال ہوا ہے ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر کا واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ تو بالکل ہو سکتا ہے۔ قربانی کا جانور اگر 7 حصوں والا ہے اور اگر اس میں 7 حصے ہو رہے ہیں تو اس میں کچھ حصے عقیقے کے ہوں اور کچھ حصے قربانی کے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ حصے اگر اس میں ایصال ثواب کے یعنی مرحومین کی طرف سے ہیں، کچھ حصے عقیقے کے ہیں اور کچھ حصے قربانی کے ہیں، تو ایسا بھی درست ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم حصے والی قربانی کروا رہے ہیں تو پھر یہ کہ ہم 4 حصے قربانی کے خرید لیں اور 3 حصے جانور والے کے لیے چھوڑ دیں کہ آپ یہ 3 حصے رکھ لیجئے، میں 4 حصوں کا پیسہ دے دیتا ہوں اور 3 حصے آپ چاہے بیچیے چاہے کھائیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے 7 حصے یہ کسی نہ کسی ثواب کی نیت سے ہی ذبح ہوں گے، یعنی ایصال ثواب کے لیے یا عقیقے کے لیے یا پھر قربانی کے لیے۔ اس میں کوئی بھی حصہ اس طرح سے کسی کو بیچا نہیں جا سکتا
اور نہ اس طرح سے کوئی کھانے کے لیے صرف اپنے کھانے کے لیے اور خواہش پورا کرنے کے لیے ایک حصہ لے اگر، تو باقی 6 لوگوں کی قربانی پھر نہیں ہوگی۔ اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور میں بکری ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکرے کی قربانی سب کرتے ہیں، اگر کسی کی حیثیت طاقت نہیں ہے تو بکری کی بھی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر 1 سال سے کم کا بھی بکرا ہے لیکن لگتا 1 سال کا ہے تو قربانی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا صرف دمبے میں ہے کہ دمبا اگر سال بھر سے کم ہے اور پھر وہ لگتا سال بھر کا ہے تو دمبے کے لیے یہ قربانی ہو جائے گی، لیکن بکرا بکری میں ایسا نہیں ہے۔ بڑے جو جانور ہیں، گائے، بھینس، بیل، ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مینڈھا اور دمبے میں فرق ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ مینڈھے کی عمر بھی 1 سال پوری ہونی چاہیے اور مینڈھی کی عمر بھی 1 سال پوری ہونی ہی چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔